آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج پالیسی جو ہے 2023 جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی. ابھی گائیڈ لائنس کا ہمیں انتظار ہے. موسٹ پرابلی جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق 1-2 دن میں جو ہیں گائیڈ لائنس بھی آ جائیں گی. کچھ چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جس کے لیے ہم منسٹری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ جس پرپس کے لیے لوگ جاتے ہیں حج پہ وہ تو ایک الگ ہی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے. تو اس میں جو VIP کلچر تھا، یہ VIP کلچر ختم کیا آج کی گورنمنٹ نے. اس کے لیے میں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جیسے کوٹا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح منارٹی جو منسٹرز ہیں ان کا ہوتا ہے، MPs کا کوٹا ہوتا ہے. تو وہ ختم کر کے عام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے راحت ہے. مجھے لگتا ہے تقریباً اس سے 5,000 جو ہیں 500 کی 500 ٹوٹل نہیں ہے، تو اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے. تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے، اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اس سے مزید جہاں تک جموں کشمیر کا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اس میں تقریباً 80% جو ہے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے، حج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے، اس کا آپ کو معلوم ہوگا. ہاں، اسی طرح ہمارا جو ہے بین اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹا مل جاتا ہے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو تقریباً 6,000 تک جائے گا، پھر اگر اس کو ایڈ کیا جائے تو 2,000 تک جائے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم 10,000 کی فگر کراس کریں گے انشاءاللہ اس سال. تھوڑی بہت چینجز ہیں اس میں. ایک تو یہ چینج ہے جو انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے اس پالیسی میں. پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو، کہ جب لاسٹ ٹائم ہم میٹنگ کے لیے گئے تھے، جب آل اوور انڈیا سے بلائے گئے تھے، یہ چیئر پرسنز اور آفیسرز بلائے گئے تھے وہاں پر اپنے سجیشنز رکھنے کے لیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا سجیشنز رکھے. لیکن جو کچھ تبدیلی تھوڑی بہت آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی لیڈی نے اگر حج نہ کیا ہو تو اور اس کے ہسبینڈ نے حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کیا ہو. نارملی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کرتے ہیں ان کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت تھرو دس پرائیویٹلی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے اس سلسلے سے نہیں کر سکتے. ہاں، تھرو گورنمنٹ ماڈل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وائف نے نہ کیا ہو تو اس کو ہسبینڈ جو ہے جا سکتا ہے. ہسبینڈ یا کو ریلیٹیو جو کلوز ریلیٹیوز ہوگا، یعنی یا دور دراز کوئی کزن ہوگا جو کلوز ریلیٹیو ہوگا وہ جا سکتا ہے. تو محرم جس کو کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. یہ انہوں نے کیا ہے، اس چیز کو ریلیکس کیا ہوا ہے. وومن کین پرفارم اے حج اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے. I will come to that point. That's the second point, you know. So یہ وہ ہے کہ سپوز اگر کسی لیڈی کے ہسبینڈ نے کیا ہے لیکن وائف نے نہیں کیا ہے، وائف جانا چاہتی ہے، تو نارملی تو حج کمیٹی آف انڈیا اس کو الاؤ نہیں کرے گی. لیکن اگر عورت نے نہیں کیا ہے تو ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے، بھائی بھی، محرم جو ہے وہ جا سکتا ہے ساتھ. ایڈیشنل تھوڑے ایڈیشنل چارج دینے پڑیں گے. کتنے دینے پڑیں گے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. نامنل ہوگا، جو بھی ہوگا نامنل ہوگا. اس کے بعد آن لائن کیا ہے انہوں نے اپلیکیشنس کو. آپ کو پتہ ہے پہلے جو فیس ہوا کرتی تھی 300 لیا جاتا تھا نارملی، آج انہوں نے فری آف کاسٹ کیا ہے. اور آپ کے تھرو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آن لائن فارم بھرنے میں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی کلیکشن کر سکتے ہیں، حج ہاؤس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اور کوئی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلے 300 روپیز بھرتے تھے. اس کے بعد جیسے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی مرد جائے، ہسبینڈ بھائی جو وہ جائے. لیکن اب 45 سال ایج جو ہے اس سے اوپر اگر عورتیں گروپ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ 4 عورتوں کا گروپ جو ہے وہ جا سکتا ہے. ایز گروپ بھی وہ جا سکتی ہیں، تو کسی محرم کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک تبدیلی آئی ہے اس میں. ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہاں شیئر کریں گے اور میں اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گی. اس میں www.hajcommittee.government.in آپ اسے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو تاریخ جو ہے آئی تھنک وہ 10 تاریخ ہے، لاسٹ 10 مارچ.
تو اس لیے لوگوں کو جو ہے اس میں کرنا چاہیے. ساتھ میں اگر کسی کو پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمارے آفیسرس یہاں ہیں, وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے. اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے پاسپورٹ کا, ایکسپائری ہو, کسی کا ایکسپائر ہو, کسی کا رکا ہوتا ہے, کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے, یا کسی کی ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے, تو ہمارے آفیسرز یہاں پہ ہیں, وہ یہاں آ سکتے ہیں, ان کی مدد یہاں پہ ہو سکتی ہے. ہاں, اب یہاں پہ کچھ پریارٹیز ہیں جو سب سے نمبر 1 پریارٹی جو ہے جو 70 سال سے اوپر ہو. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے ایج کا کچھ ایشو تھا کہ کیا ایج تھی کہ کس تک جا سکتے تھے, 60 تک. لیکن اس باری جو ہے obviously انلمیٹڈ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر 70 اب ہو ان کو فرسٹ پریارٹی دی جائے گی, اس میں پورا نہیں ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے سیکنڈ لسٹ میں جو آتا ہے وہ لیڈیز آتی ہیں, پھر وداؤٹ دس جس کا محرم نہ ہو ساتھ, اس کو نمبر 2 پریارٹی وداؤٹ پورا ہوگا. دین کمز دا جنرل کیٹیگری. تو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو. پہلے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا, پرائیویٹ لیبارٹری جانا پڑتا تھا ٹیسٹ کے لیے. اب مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا ہوگا ویکسینیشن, وہ سرٹیفکیٹ جو ہوگی ویلڈ ہوگی. اس سے مزید بھی اگر کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کے تھرو ہو جائے گا, آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. RT-PCR آپ کو پتہ نا کووڈ کے ریلیٹڈ ہے, اگر کرنا پڑا تو وہ فیسلٹی آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ ہم نے کچھ ایشوز ریز کی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی, لیکن پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ تھا جو ہم نے منسٹری کے سامنے بھی بات رکھنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں جو ہے, میں جموں کشمیر کی بات کروں گی تو پچھلے 3 سال تک نہ کوئی کمیٹی تھی, نہ کوئی چیئر پرسن تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 سال کے بعد جو ہے یہ پروسیس شروع ہوا. تو میں اور میرے جو ساتھی ہیں انکلوڈنگ اور آفیسرس, ہم نے اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی.